السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ابھی ہم اپنے مدرسے سے نکلے ہیں، تو یہ شارع کوفہ ہے یہاں پر، جو اس طرف کوفہ کی مسجد کوفہ کی اور جا رہا ہے، جو یہاں سے تقریباً 10 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، اور دوسری جانب اس طرف حرم امیر المومنین علیہ السلام ہے، جو یہاں سے تقریباً 2 سے 2.5 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ اب ہمارا سفر یہیں سے شروع ہو رہا ہے، تو یہاں سے انشاءاللہ ہم سورۃ العشرین پر پہنچیں گے، جہاں سے سیدھے کربلا کی اور کا راستہ ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ وہاں پہ ملیں گے، وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ ہمارا مدرسہ ہے یہاں پہ، جہاں سے ہم نے سفر شروع کیا ہے، اور کربلا میں انشاءاللہ یہ سفر انتہا پذیر ہوگا انشاءاللہ۔ یہ فلائی اوور جو یہاں پہ ہے، اسے سورۃ العشرین کہتے ہیں، یعنی 20th ریولوشن۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ 1920 عیسوی میں برٹش حکومت کے خلاف یہاں سے آزادی کا نعرہ اٹھا تھا۔ اگرچہ آغاز بغداد سے ہوئی تھی، لیکن آزادی جو آخر میں ملی وہ یہاں پہ ملی، اس لیے اس کو سورۃ العشرین کہتے ہیں، چونکہ 20ویں صدی میں ہوا تھا اور 1920 عیسوی میں ہوا تھا۔ تو یہاں سے آگے سیدھے راستہ جاتا ہے امیر المومنین علیہ السلام کے حرم شریف میں، اور یہاں سے دائیں ہم مڑیں گے انشاءاللہ۔ دایاں موڑ جو ہے وہ کربلا کی اور جا رہا ہے، اور یہ جو یہاں پہ بلڈنگ ہے، یہاں پہ یہ مرکز ہے شہید آیت اللہ سید محمد باقر الحکیم صاحب کا، جو اپنے 70 افراد کے ساتھ شہید کر دیے گئے تھے۔ انشاءاللہ یہاں سے سفر آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورۃ العشرین پچھلے 2 سال سے، یعنی 2 سال پہلے یہاں پہ زائروں کا بہت ہجوم ہوتا تھا، جو کہ اس کے اوپر سے بھی چلا کرتے تھے، لیکن پچھلے 2 سال سے، جو کہ آپ جانتے ہیں کووڈ-19 پینڈیمک کی وجہ سے زیادہ زائرین نہیں آ پائے ہیں، لہٰذا ابھی یہ راستہ کھلا ہے گاڑیوں کے لیے، تو زائرین اب یہاں سائیڈ کے جو سائیڈ روڈ ہے وہاں سے چلتے ہیں۔ تو یہاں سے کربلا کا سفر آغاز ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم دکھاتے رہیں گے کہ کون کون سے کرامات، کون کون سے یعنی عجائب اس سفر میں دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پہ ہم ناشتہ کریں گے انشاءاللہ۔ اسے شوربہ کہا جاتا ہے، یعنی عراقی سوپ یہاں پہ بہت مشہور ہے۔ اسے ہر روز صبحانہ کیا جاتا ہے، ناشتہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہم ناشتے کا آغاز کریں گے انشاءاللہ، تو پھر آگے سفر جاری رہے۔ یہ جو روڈ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گاڑیاں اس پہ چل رہی ہے۔ 2 سال پہلے یہاں سے گاڑیوں کا گزرنا ممنوع تھا، اور یہ جو سامنے سے سورۃ العشرین دکھائی دے رہا ہے، یہ زائرین سے بھرا ہوا ہوتا تھا، لیکن اس سال اور پچھلے سال اس کووڈ پینڈیمک کی وجہ سے اب زائرین صرف یہاں سائیڈ کے راستے سے چل رہے ہیں، اور اصلی روڈ پہ جہاں سے چلا کرتے تھے، تو اس کی تصویر میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ پچھلے سال کی، کہ یہاں پہ کتنے لوگ چلا کرتے تھے۔ یہ یہاں پہ دیکھیے عراقی چائے بن رہی ہے، اس میں کافی محنت لگتی ہے اور اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ دیکھیے ہر کوئی اپنی حیثیت سے، جو اس کا جتنا ظرف ہے، جتنی حیثیت قرآن نے دی ہے، وہ اسی حیثیت سے دیتا ہے۔
خدمته سجد أكون بعتبته والكل شراهي عيال المشي يا دنيا اختشي عالي ديوانه خيرك البكي لو صار الحكي هذا ندانه نمشي وتعتني كلمة يا علي أنطقت أرواحنا سحب الأجل أرواحنا من كربلاء. یہاں سے پول نمبر سٹارٹ ہوتا ہے. ان کا آغاز نجف سے تقریباً 5 یا 6 کلومیٹر کی دوری سے ہوتا ہے جو یہاں سے برابر کربلا تک لگے ہوئے، جن کی تعداد 1450 کے آس پاس ہیں اور ہر ایک پر ایک ایک شہید کی تصویر لگی ہوئی ہے. ان کے بہت سارے فائدے ہیں، جن میں خاص کر اگر جماعت میں سے کوئی آگے پیچھے رہ جائے تو اس کو پکڑنے میں آسانی ہوتی ہے، یا اگر کسی کا بچہ یا کوئی بزرگ کھو جائے تو اس کو ڈھونڈنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. یہاں پر شہدائے کربلا کی جیتی جاگتی منظر کشی کی گئی ہے، جس میں خاص کر امام حسین علیہ السلام کا ہر شہید کے پاس پہنچنا اور ان پر گریہ کرنا دکھایا گیا. لا وين؟ شريها يخاف منه. اور یہ شام میں یزید اللعین کے دربار کی تصویر ہے، جہاں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا بہترین جملہ لکھا گیا ہے جو اس نے دربار شام میں اپنے بابا مولا علی علیہ السلام کے لہجے میں فرمایا تھا، اور فرمایا تھا کہ فقد قیدک وسع سعیک وناصب جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا، یعنی تم چاہے جتنی مکاری کرنا چاہتے ہو کرو، تم چاہے جتنی جستجو کرو، تم چاہے جتنی کوشش کرو، خدا کی قسم تم ہماری ذکر کبھی ختم نہیں کر سکتے. یہ مرسم اطفال ہے، یعنی یہاں پینٹنگ کا کمپٹیشن رکھا گیا ہے جس میں زائرین کے بچے شرکت کرتے ہیں. چونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، لہٰذا زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے ٹھنڈے پانی کے چھڑکنے کا انتظام بھی رکھا گیا، اور یہاں زائرین کے لیے مفت تسبیحات تقسیم کی جا رہی ہیں. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.